امی جان نے مجھ سے کہا، زارا تم ذرا اسے چپ کروا دو۔ میں نے بہلایا، ٹہلایا، جھلایا، مگر وہ کسی طرح چپ نہ ہوئی۔ میں بھی بچی تھی، اسے چرپائی پر پٹک دیا۔ ان دنوں میری عمر 11 برس تھی۔ آج کل اتنی عمر کی لڑکیاں باشعور ہوتی ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں بچے سادہ و معصوم ہوتے تھے۔ مجھے بھی اتنی سمجھ نہ تھی۔ ماں نے برا بھلا کہا اور دوبارہ حکم دیا کہ منی کو اٹھاؤ اور چپ کرواؤ، لیکن میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ اس پر ماں مجھے بددعائیں دینے لگی اور گھر سے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ شام ہو رہی تھی۔ امی کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ مجھ کو کتے سے ڈر لگتا تھا۔ بہت دستک دی مگر امی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے یقین کر لیا کہ اب ساری رات باہر ہی گزارنی ہے۔ یہ سوچ کر بخشو ابا کے تانگے میں چھپ گئی اور روتے روتے سو گئی۔ جہاں ہم رہتے تھے اس گلی کے بہت سے لڑکے ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے۔ شام کو جب وہ ٹیوشن پڑھ کر گھروں کو لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی تانگے میں سو رہی ہے اور اس کے رخساروں پر آنسو کی لکیریں پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک لڑکا حمزہ تھا۔ وہ ایک بڑے زمیندار کا بیٹا اور امیر خاندان سے تھا۔ حمزہ نے جب مجھے بے خودی کے عالم میں تانگے میں پڑا دیکھا تو اسے ترس آیا۔ اس نے مجھے جھکایا اور کہنے لگا، زارا اٹھو، گھر جاؤ، شاید تمہیں کھیلتے کھیلتے تانگے میں سو گئی تھی۔ میں اٹھ نہیں رہی تھی۔ اٹھو بھی زارا۔ اس نے مجھ کو جھنجھوڑا، رات کا وقت ہے، تمہارے ماں باپ پریشان ہوں گے۔ میں جاگی تو یاد آیا ماں نے دھکا دے کر مجھے گھر سے نکالا تھا۔ تبھی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ حمزہ نے پوچھا، کیا تمہاری ماں نے مارا ہے؟ اچھا آؤ میرے گھر چلو، میری ماں تمہیں گھر میں چھوڑ آئیں گی۔ میں اپنے گھر جانے کی بجائے اس کے ساتھ چلی گئی، جہاں حمزہ کی ماں اور بہنوں نے دیکھتے ہی کہا، ارے یہ تو بخشو تانگے والی کی بیٹی ہے، بیچارے غریب لوگ ہیں، جانے کہاں سے یہ